बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि उसने हमें फरावानी से वसाइल मुहैया किए, अपनी नेमतें अता की, अपनी रहमतों से नवाजा हर मामले में और हर मरहले पे हमें उसकी ताईद व मुआवनत हासिल रही। हम जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। आज 2 मई रोज हफ्ता, मैं हूं तारिक चौधरी अपने YouTube चैनल के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पे, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका ने चीन पे दानिस्ता कोरोना फैलाव का इल्जाम लगाया है और चीन को नए टैरिफ आयद करने की खुली धमकी दे दी है। इससे पहले कि हम तफसील से इस मौजू का अहाता करने की कोशिश करें, सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। इसे शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट से भी जरूर आगाह कीजिएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पे इल्जाम लगाया है कि वो नवंबर में होने वाले अमेरिकी इलेक्शन में पूरा जोर लगाना चाहता है मेरी शिकस्त के लिए, और भरपूर अंदाज में ये इल्जाम लगाया है कि चीन कोरोना वायरस को फैला रहा है और इन इल्जामात को दोहराते हुए साथ ही चीन की ऊपर नए टैरिफ आयद करने की धमकी भी दे डाली है। ट्रंप इंतजामिया कोरोना वायरस पर चीन से होने वाली लफ्जी जंग के बाद अब भरपूर अंदाज में मुख्तलिफ जवाबी इकदाम की तैयारी भी कर रही है। अमेरिकी सदर की तरफ से कोरोना वायरस के मामले पर चीन के साथ तल्खी मजीद गहरी होती जा रही है। हालांकि वायरस के पास हजारों अमेरिकी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और लाखों अमेरिकी कोरोना एपिडेमिक का शिकार हुए हैं और उससे मुतासर हो रहे हैं। अमेरिकी ओहदेदारों ने भी चीन के खिलाफ कई इकदाम जेरे बहस होने की तस्दीक कर दी है, और जो इकदाम अमेरिका उठाने जा रहा है
انہیں ظاہر کرنے سے دانستہ گریز کیا جا رہا ہے۔ چین کے بڑھتے ہوئے قدم کیسے روکے جائیں؟ اس کی معیشت جو پوری دنیا پہ چھاتی جا رہی ہے اسے کیسے نمٹا جائے، اور چین کے سیاسی عرص و رسوخ کو بھی کیسے کم کیا جائے، اس پر گہری سوچ و بچار امریکی کر رہے ہیں، جبکہ چین سے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ PPEs کی درآمد کے باوجود واشنگٹن اپنے تعلقات میں سختی کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے کئی عہدیداروں نے تجویز دی ہے کہ امریکی قرضوں کو ہی منسوخ کر دیا جائے تاکہ چین کے کووڈ-19 کے خلاف اقدامات میں رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی چین پر یہ الزام لگا چکے ہیں کہ نومبر میں ہونے والے امریکی انتخابات میں میری شکست کے لیے چین ہر ممکن وسائل استعمال کرے گا۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ چین سے جو بھی بن پڑا مجھے شکست دلوانے کے لیے وہ کر گزرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین میرے مخالف کو فاتح دیکھنا چاہتا ہے تاکہ میں نے جو دباؤ چین پر ڈالا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے۔ انہوں نے چین مخالف اقدامات کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ چین کے کرونا وائرس پھیلانے کے جواب میں بے شمار آپشنز ہمارے زیر غور ہیں۔ چین کے خلاف ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ امریکی تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ کیے گئے ان کے معاہدے بھی ریوزٹ ہو سکتے ہیں اور وائرس سے سامنے آنے والے معاشی نقصانات سے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنے ہی ملکی اداروں کی اس بات کو بھی رد کر دیا ہے کہ کرونا وائرس انسان کا بنایا ہوا ہرگز نہیں ہے۔ انٹیلیجنس اداروں کی برعکس انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے الزام کے حق میں ثبوت خود دیکھے ہیں کہ کرونا وائرس چینی لیبارٹری میں ہی بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی قومی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کے دفتر سے جاری ایک بیان میں بھی کہا گیا تھا کہ ابھی یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ وائرس کہاں سے شروع ہوا اور یہ کہ اداروں نے تصدیق کر لی ہے کہ یہ وائرس انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ ہی اسے جینیاتی تبدیلی کے ذریعے سے بنانا ممکن ہے۔ لیکن امریکی پریزیڈنٹ اپنے ہی اداروں کی ان رپورٹس کو ماننے کے لیے قطعاً آمادہ و تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنے الزام پہ سختی سے جمے ہوئے ہیں کہ یہ وائرس چینی لیبارٹری میں تیار کیا گیا اور اس کی وجہ سے ہمیں جو نقصانات ہوئے اس کا مداوع چین کو کرنا ہی ہوگا، حالانکہ چین پہلے ہی لیبارٹری میں وائرس کی تیاری کے نظریے کو سختی سے رد کر چکا ہے۔ اور اس طرح سے لگتا ہے کہ پوسٹ کرونا جو دور ہوگا اس دور میں بہت سی سیاسی
تبدیلیاں ہوں گی۔ عالمی قوتوں میں بڑھتا ہوا تناؤ یہ بتا رہا ہے کہ ملکوں کے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے اور دنیا پھر سے کولڈ وار کے نظریے کی طرف جا سکتی ہے۔ وہ کولڈ وار جو عرصے تک دنیا کو خوفزدہ کرتی رہی، یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان، اور ہر لمحہ یہی خطرہ رہتا تھا کہ اب کچھ نہ ہو جائے، اب کچھ نہ ہو جائے، اور اگر پھر سے وہی خوف اور دہشت کی فضا دنیا پہ چھا گئی تو کرونا، جس نے پہلے سے ہی ساری ملکوں کی معیشتوں کا کباڑہ کر رکھا ہے، معیشتوں کو بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، سارے ملکوں کے کاروباری ادارے، صاف نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے نقصانات کو فیس کرنا پڑے گا انہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور معاشی تناؤ بین الاقوامی طاقتوں میں ایک حد سے بڑھ گیا تو وہ معیشتوں کی ترقی اور امن و سکون اور بین الاقوامی امن کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ چھوٹے ملکوں کے لیے، ترقی پذیر ملکوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ کون کس طرف جائے، کس کا ساتھ دے۔ اور بڑے ملکوں کا پریشر فیس کرنا، سب سے پہلے بگڑتی ہوئی معیشتوں کا پریشر فیس کرنا، دباؤ فیس کرنا، اور پھر بڑے ملکوں کے آپسی تناؤ کے حوالے سے ان کا سیاسی دباؤ اور پریشر فیس کرنا کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، بہت ہی برا مرحلہ ہوگا اگر یہ دنیا پھر سے اس دور کی طرف واپس گئی۔ اللہ کرے کہ پوسٹ کرونا سچویشن بجائے ہمارے اندر، ملکوں کے اندر تناؤ کا باعث بنے، یہ بیماری، یہ وبا، یہ عالمگیر تکلیف دہ ماحول سارے ملکوں کو آپس میں مل بیٹھنے اور یکجہتی اور ہم آہنگی کے ساتھ کرونا کے بعد والی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پالیسیاں بنانے اور اچھا ماحول پیدا کرنے میں ساری توجہات مرکوز و مبذول کرنے کی ہمت دے، صلاحیت دے، حکمت دے، تدبر دے، اور پورے غور و فکر کے ساتھ ہم بیماریوں کے ماحول سے اور سیاسی و معاشی تناؤ کے ماحول سے نکل پائیں۔